السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ ذبیح اللہ کون ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے یا حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام احباب سے یہ درخواست ہے کہ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، نیز بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اہل تحقیق اور حضرات مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح اللہ تھے اور انہی کی یاد میں قربانی کا حکم امت محمدیہ کو دیا گیا ہے۔ اور تفسیر کی بعض روایات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے سیدنا حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذبیح اللہ ہونے کی جو بات لکھی گئی ہے، محققین علماء نے اسے قبول نہیں کیا، کیونکہ نہ صرف قرآن کریم کے اسلوب بلکہ موجودہ توریت کی عبارات سے بھی اس کی نفی ہوتی ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ دراصل یہودیوں نے روایتی تعصب کا ثبوت دیتے ہوئے ذبیح اللہ ہونے کی شرافت اپنے مورث اعلیٰ سیدنا حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کی پھیلائی ہوئی روایتوں سے متاثر ہو کر بعض اسلامی روایتوں میں بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہہ دیا گیا ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، اور اس کی تائید درج ذیل شواہد سے ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت مذکور ہے، وہاں ان کی صفت حلیم بھی بیان کی گئی ہے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے جو بشارت دی گئی اس میں علیم کا لفظ آیا ہے۔ یہ دونوں صفات دونوں پر الگ الگ منطبق ہیں، اور بلا شبہ حلیم کی صفت ذبیح اللہ کے لیے نہایت موزوں اور مطابق ہے۔ سورہ والصافات میں اولاً حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے بشارت، پھر آپ کی قربانی کا تذکرہ ہے، اور اس مضمون کے ختم ہونے کے بعد آگے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ کہہ کر نئے مضمون کی ابتدا کی گئی ہے۔ یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ پہلی بشارت الگ تھی اور دوسری بشارت الگ ہے۔ ذبح و قربانی کا واقعہ بالاتفاق مکہ معظمہ میں پیش آیا ہے، اور یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی مقیم تھے، نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ توریت میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس بیٹے کی قربانی پیش کی وہ اکلوتے بیٹے تھے، اور یہ بات اسی وقت درست ہو سکتی ہے جبکہ اسماعیل علیہ السلام ہی کو ذبیح اللہ مانا جائے، کیونکہ یہ امر متحقق ہے کہ اولاً حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اس کے 13 یا 14 سال کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔